مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ کی طرف سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ جشن عید میلاد النبی، یہ قمقمے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول، یہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص، یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل، یہ چہروں پہ نقلی داڑھییں، یہ 12 ربیع الاول کو بازاروں کو بجلیوں سے سجانا، یہ فضول خرچی، یہ ساری چیزیں اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، نبی کی سنت سے ٹکرا رہی ہیں۔ جو نبی کی مخالفت کرے، مالک کہتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے تھے، صحیح مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جشن عید میلاد النبی کے جتنے آداب مولانا الیاس قادری صاحب نے بیان فرمائے، سوچئے کیا 12 ربیع الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا، حضرت عمر کی خلافت میں آیا، حضرت عثمان کی خلافت میں آیا، حضرت علی کی خلافت میں آیا، حضرت حسن کی خلافت میں آیا، امیر معاویہ کی خلافت میں آیا۔ یہ دن مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے، نبی کی زندگی میں آتے رہے، محدثین کی زندگی میں آتے رہے۔ کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا؟ اور اگر کہو کہ نہیں یہ دن منانا باعث اجر و ثواب ہے، تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے، جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا، تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، تو کیا وہ اجر و ثواب میں کم رہے؟ وہ ایمان میں ناقص رہے؟ وہ اس ثواب سے محروم رہے؟ ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ثواب بن سکتا؟ ان تمام سوالوں کا جواب مولانا الیاس قادری صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ مروجہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے کیا صحابہ، تابعین، محدثین نے اس کو منایا؟ تو قادری صاحب فرماتے ہیں ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے، ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں، دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے، اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا، رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو، لیکن جس کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہو، جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے، اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں، لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا۔ اگر یہ دین ہوتا، نبی عمل کرتے، نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید میلاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا؟ جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ بات مان لی جائے
ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ جی 2. 3 کرنے سے نبی نے منع کیا ہے، 2 کر کے دکھائے ہیں، 3 کرنے سے منع. مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 پڑھنے سے منع کیا ہے، 4 پڑھنے سے منع. ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 6 پڑھنے سے منع کیا ہے. رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30، زیادہ سے زیادہ 30، 35 رکھنے سے منع کیا ہے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کتنے چکر مارنے پڑتے ہیں؟ 7، 9 مارنے سے منع کیا ہے. سعی کے کتنے چکر ہیں؟ 7، 10 مارنے سے منع کیا ہے. رمی، جماعت کو رمی کرتے ہوئے کتنی مارتے ہیں؟ 7، 20 مارنے سے منع کیا ہے. اگر یہ دروازہ کھولو گے تو پھر کوئی چیز بھی باقی. ارے اگر دین ہے عمل تو پھر جو نبی نے کیا ہے وہ کرو، اور جو نبی نے نہیں کیا وہ وگرنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا کے اس عمل کو کیا کہو گے جنہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں پتھروں پہ اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا 100 مرتبہ پڑھنے والوں سے کہا کتنے وہ ہیں جو ثواب کی امید میں کام کرتے ہیں لیکن ثواب انہیں ملتا؟ اگر صرف یہی دیکھا جائے شریعت کے اندر، دنیا کی بات نہیں کر رہا، شریعت کے اندر کہ اسے منع نہیں ہے، تو پتھروں پہ لا الہ الا پڑھنے سے منع کیا نبی نے. پھر ابن مسعود نے کیوں ان کی کنکریوں کو ٹھوکر ماری؟ کیوں کہا ابھی تو نبی کے برتن نہیں ٹوٹے؟ ارے شریعت نام ہے، قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ کہا اور امام الانبیاء نے یہ کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. یہ لڑی سلسلہ ہم تک پہنچ رہا ہے. جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں بن سکتا. دلیل دیتے ہیں مولانا الیاس قادری، کہتے ہیں دلیل یہ ہے، اگر تم کہو صحابہ نے نہیں کیا تو پھر نہیں کریں گے، تو دلیل یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں پنکھے تھے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا صحابہ کے دور میں لائٹیں تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں گاڑیاں تھی؟ ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے. اب پنکھے کجا، اے سی کا سلسلہ ہے. اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی. اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے. پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں. پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں، پنکھوں سے بھی تمتع نہ فرمائیں، اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھا. کیا صحابہ کے دور میں ہوائی جہاز سے پھر ان کو بھی چھوڑ دو؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولانا بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی نہیں کرتے، ادب و احترام سے درخواست کرتے ہیں، کیا یہ پنکھا چلانا دین ہے؟ لائٹ جلانا دین ہے؟ جہاز میں سفر کرنا دین ہے؟ گاڑی میں بیٹھنا دین ہے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. اور مالک کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مالک اس چیز کو، ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کرنی ہے جس کا تمہیں علم. ابھی ہم تو جہاز دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے 200 سال بعد آنے والی قوم کیا کچھ دیکھے گی. اب جو پہلے دور کے لوگ تھے جن کی سواری گھوڑے، اونٹ، خچر تھے، وہ اگر آج کے دور میں زندہ ہو جائیں اور جہازوں کو دیکھیں، انہیں یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہمارے 1000 سال بعد اگر زندگی دنیا کی رہی، کیا کچھ ایجاد ہو جائے گا؟ ہمیں اس کا شعور، یہ دنیا کا ماجرا ہے. مولانا الیاس قادری خود کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو دنیا کی چیزیں تھی، اب میں آپ کو دین کی مثال دیتا ہوں. دین کی مثال انہوں نے کیا دی؟ کہ مسجد نبوی میں لینٹر نہیں تھا. تم لینٹر ڈالتے ہو اپنی مسجدوں میں، تو دینی مثالیں لے لیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی نے تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجیے. اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی؟ کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا.
تو مسجد نبوی